بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں یہ بات چل رہی تھی کہ ماں باپ کے اوپر اپنے اولاد کے تئیں کیا ذمہ داری ہے، اپنے اولاد کی کیسے تربیت کرے اور اپنے اولاد کو کیا تعلیم دے اور زندگی کے اسباب جو ضروری ہیں ان کو بتائے جائیں، اس موضوع پر بات چل رہی تھی۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کو صحیح تعلیم، تربیت اور صحیح رہنمائی کی ہوگی تو انشاءاللہ اپنی اولاد والدین کی خدمت، اس کا مقام، اس کی عظمت وہ جانے گی اور اس کی قدر کرے گی۔ قرآن کریم کی آیت بنی اسرائیل 23ویں آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ایک فیصلہ امت کو سنایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، صرف واحد اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اس بات کے ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بات کو توڑا نہیں، ساتھ میں جوڑ کر رکھا، اور ساتھ میں اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی، اللہ کی رضامندی پانے کے لیے آگے کا مطلب بتایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کی خدمت، ان کی عظمت، ان کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اس لیے مفسرین میں علامہ طبرانی اور ابن کثیر رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت کے بعد فوراً والدین کا ذکر فرما کر والدین کی عظمت اور اس کا مقام بیان کیا۔ یہ مفسرین بیان کرتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیہقی کے اندر روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کندھے پر لے کر طواف کعبہ کر رہا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس شخص کو دیکھا تو فوراً سوال کیا کہ یہ کیا کر رہے، اپنے کندھے پر اپنی والدہ کو لے کر طواف کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، میری والدہ بوڑھی ہیں، کمزور ہیں، اس وجہ سے میں اپنی والدہ کو کندھے پر لے کر طواف کعبہ کر رہا ہوں۔ اور اس شخص نے کہا کہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیری والدہ نے جو ایک سانس لی تھی اس سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ رب العزت نے والدین کی پوری زندگی اگر ہم خدمت میں بھی لگ جائیں، ایک لمحہ ہم والدین کی خدمت سے دور نہ ہو، تب بھی ان کی خدمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، لیکن میں نے جو گزشتہ مجلس میں بتایا تھا کہ اپنی اولاد کو یہ تربیت ہمیں دینا پڑے گی۔
ہمیں یہ سمجھانا پڑے گا، قرآن اور حدیث کی تعلیم ان کو دینا پڑے گی، تب جا کر وہ سمجھیں گے۔ اسی لیے نسائی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، اور ماں کے 3 درجے اللہ نے رکھے، ان کو 3 درجہ فضیلت عطا فرمائی، کیونکہ وہ بڑی زحمت کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو وہ پروان چڑھاتی ہے اور بڑی خدمت کرتی ہے، جس کی وجہ سے باپ کے عوض ماں کا درجہ 3 درجہ رکھا، کہ ماں کے 3 حق ہیں، اس کے بعد باپ کا حق ہے۔ تو یہ اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے۔ ہم اس تعلیم کو اپنے اولاد کو کیسے دیں گے؟ جب وہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، تب ان کو یہ تعلیم دی جائے، ان کو صحیح تربیت کی جائے، ان کی صحیح رہنمائی کی جائے، تاکہ کل کو جب یہ بچے بڑے ہو جائیں، والدین کو ان کو ضرورت پڑے، اس وقت میں یہ بچے ہمیں کام آئیں۔ ہم نے سنا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے تابعی، والدین کی بڑی خدمت کرتے تھے، ان کی والدہ کی خدمت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ، اور یہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں، یعنی جس زمانے میں ہمارے نبی موجود ہیں اس زمانے میں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود ہیں۔ لیکن عجیب اتفاق ہے، نبی کا زمانہ اگر مل جائے تو صحابی بننے کا موقع ملتا ہے، یعنی نبی کے ہاتھ پر ایک شخص کلمہ پڑھ لے تو وہ صحابی بن جاتا، اور صحابی کا رتبہ تو بہت اونچا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ان کو مزدہ سنایا، خوشخبری سنائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے تابعی ہیں، صحابی نہیں، حالانکہ ان کو نبی کا زمانہ ملا، یعنی نبی جس زمانے میں زندہ تھے اس زمانے میں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ بھی زندہ تھے، لیکن یمن کے رہنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ اتفاق ہوا، والدہ کے ساتھ مدینہ کے قریب میں جانا ہوا، حدیث شریف کے اندر ہے، والدہ سے اجازت مانگی، ان کی اماں جو تھی وہ بہت بوڑھی تھی، عمر رسیدہ تھی، والدہ کی خدمت کرنے میں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ لگے ہوئے تھے۔ ان کی دل میں خواہش تھی کہ جب نبی موجود ہے تو میں ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لوں اور ان کی زیارت کر لوں، لیکن جب مدینہ کے قریب پہنچے تو والدہ سے اجازت مانگی کہ میں چاہتا ہوں کہ نبی کی زیارت کر کے آ جاؤں، واپس آپ کی خدمت میں آ جاؤں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ والدہ کو چھوڑ کر، اجازت لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل دیے۔ اتفاق ایسا ہوا، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر تھے اور زیارت نہیں ہوئی، یعنی وہ صحابی نہیں بنے۔ اس کے بعد جب ہمارے نبی واپس سفر سے لوٹ کر آئے، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ تو اپنی جگہ چلے گئے تھے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، 2 صحابی، کتنے بڑے صحابی ہیں، خود خلیفہ ہیں، خلیفہ راشدین، خلفائے راشدین میں سے حضرت علی اور حضرت عمر، ان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اویس قرنی ملے تو ان سے دعا کرا لینا، ان کی دعا کرنے سے تمہاری مغفرت ہو جائے۔ آپ سوچو کہ اویس قرنی صحابی نہیں ہیں، حضرت علی اور حضرت عمر تو بہت بڑے اونچے مقام کے صحابی ہیں، لیکن اس کے باوجود ماں باپ کی خدمت اور خصوصاً والدہ کی خدمت، یہ اس لیے کیونکہ جو اولاد ہوتی ہیں والد کے سامنے تو زیادہ بولتی نہیں ہیں، لیکن والدہ سے بدتمیزی، بد کلامی اور ان کی جو ہے ان کے ساتھ غلط الفاظ استعمال ہوتے ہیں، والدہ کو جھڑک دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، ان کی بات کو مانا نہیں جاتا ہے، باپ کے ساتھ تھوڑا کم ہوتا ہے۔
اللہ نے اتنا اونچا مقام اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا کہ حضرت علی اور حضرت عمر سے ہمارے نبی نے کہا کہ اویس قرنی اگر تمہیں ملے تو آپ جو ہے ان سے دعائیں مغفرت کرانا، تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ یہ کس سلے میں ملا؟ اس وجہ سے ملا کہ ماں کی خدمت اور ماں کے ساتھ حسن سلوک انتہائی درجے تک کیا، اور ایک طرف نبی کا زمانہ، صحابی بننے کا موقع۔ اب سوچو اس بات کو، جب کبھی دین کے دونوں کام جمع ہو جائے، دیکھو نبی کے حال پر ایمان لے آنا اور ان کی زیارت کر کے صحابی بن جانا کتنا اونچا مقام تھا۔ کوشش کی، نہیں ملے تو وہاں رکے نہیں رہے، بلکہ والدہ نے اجازت اتنی دی تھی کہ اگر گھر پر مل جائے تو زیارت کر لینا، گھر پر نہیں ملے تو واپس لوٹ کر آ جانا۔ ماں کے حکم پر واپس لوٹ کر آ گئے اور صحابی نہیں بنے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ کس وجہ سے؟ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کرتے تھے۔ تو یہی چیز ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اولاد اور خصوصاً نوجوان اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کو ماں باپ کی قدر کرنا بہت ضروری ہے۔ چلو یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ماں باپ کے بارے میں کتنی آیتیں نازل فرمائیں۔ صاف صاف لفظوں میں کہیں تو حسن سلوک، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے بارے میں قرآن کریم میں صاف طور پر 25 آیتیں، تقریباً 25 آیتیں قرآن کریم میں ماں باپ کی عظمت، ان کے خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں نازل فرمائیں۔ اور اگر ان کے ساتھ بدسلوکی کرے اور ان کے ساتھ برا برتاؤ کرے، اور اشارتاً اللہ نے 60 آیتیں نازل فرمائیں۔ آپ سوچو، اللہ اگر ایک آیت اتار دے کہ نماز پڑھو، ہو گئی بات، کنفرم ہے، اس میں کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں۔ اللہ کہے والدین کی خدمت کرو، اللہ کہے صدقہ کرو، اللہ کہے زکات دو، تو بات کنفرم ہو گئی، اب کوئی شک کی بات نہیں، ایک بار کہہ دیا۔ لیکن عظمت اور ان کے مقام اور مرتبے کو بتانا تھا، اللہ نے 25 مرتبہ صاف صاف اور 60 مرتبہ اشارتاً بھی بیان فرمایا کہ والدین کی عظمت اور ان کا مقام بڑا ہے۔ اسی لیے سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اب جب یہ کب معاملہ ہوتا ہے؟ ابھی جب ہم چھوٹے ہیں، ہمارے والدین ہمارے سرپرست ہیں، تب تو یہ نہیں ہوتا، لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے، ہم باپ بن جاتے ہیں اور ہم کمانے لگتے ہیں اور ہمارے والدین جو ہیں ضعیف اور کمزور ہو جاتے ہیں، تب اللہ، یہ بات شروع سے اللہ کی بات ہے، لیکن تب پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنے والا صحیح معنوں میں ہے یا نہیں۔ جب والد بستر پر پڑا ہو، والدہ بستر پر پڑی ہو، اب کیا کرتے ہیں؟ اب آپ سوچو، جب زندگی میں والدین اس مقام پر تھے کہ سب فیصلے کون لیتے تھے؟ ہمارے والدین، ہمارے امی ابا لیتے۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہم بھلے باپ ہو اپنے بچوں کے، لیکن ہمارے والدین ابھی زندہ ہیں، تو ان کی باپ پناہ جو ہے وہ باقی رکھنا چاہیے۔ اس میں ہم غلطی کرتے ہیں کہ جو ہے ڈوہا مجھ نہیں پڑے تو ڈوہو تھے عمر تھے گئے تو مغز ماری کریے نہیں۔ ان کی دعائیں، ان کی ایک ایک سانس ہمارے لیے رحمت ہے، ان کی ایک ایک سانس اور زندگی ہمارے لیے دعائیں مغفرت ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بھلے باپ کیسا ہی ہو، ماں کیسی ہی ہو، یا ہمارے ساتھ کتنا بھی برا برتاؤ، اس لیے تو اللہ نے کہا کہ اگر مشرک ہو، ایمان والا باپ نہ ہو، ایمان والی ماں نہ ہو، اس کے باوجود جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ تو مسلمان ہو تو بہت سے لوگ کئی مرتبہ مجھے پوچھتے ہیں ہمارا ڈوبا لوگوں کا لیوان نہیں مرا، ہمارا ادھر کئی بلوت بھی کہیں کچھ دیا ہی نہیں، کچھ کیا ہی نہیں، ایسے ہی جانوروں کی طرح ہمیں پیدا کر دیا اور چھوڑ دیا، ہم بڑے ہو گئے۔ ایسا نہیں ہوا ہے، اللہ نے ان کا مقام، ان کی عظمت رکھی ہے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص، ایک بیٹا جو ہے
اپنے والد کی شکایت لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہنے لگا میرے ابا نے میری رقم لے لی، میرا مال لے لیا۔ تو وہ والد جو تھا اس نے اپنے دل میں کچھ اشعار پڑھے کہ زندگی بھر میں دھوپ میں اور بارش میں ٹھنڈی میں کچھ نہیں دیکھا، اپنی اولاد کے لیے کھلایا پلایا، ان کو بڑا کیا، پوری زندگی ان کی خدمت کی، ان کو بڑا کیا، بولنا چلنا سکھایا اور ان کو سب کچھ سکھایا۔ آج جب یہ سیکھ گئے تو یہ الٹ پھیر کر جواب دیتے۔ وہ شعر کا مضمون تھا اور یہ شعر وہ والد نے اپنی زبان سے کہے بھی نہیں تھے کہ وہ خود سنے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ والد جو تھے انہوں نے اپنی زبان سے وہ شعر ادا نہیں کیے تھے کہ خود کے کان بھی سن لیتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ نے جو اپنے دل میں شعر کہے ہیں، جس کا نچوڑ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ نہ ٹھنڈی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ بارش دیکھی، کچھ دیکھا نہیں، بس اپنی اولاد کے لیے رات دن والدین دوڑتے بھاگتے رہے اور ان کی صحت تندرستی بیماری جس حالت میں تھے ان کو کھلایا پلایا بڑا کیا، یہ مضمون تھا۔ ہمارے نبی نے جیسے ہی یہ بات کہی کہ آپ نے وہ بات جو صرف آپ کے کان نے بھی نہیں سنی وہ اشعار مجھے پڑھ کر بتائیے۔ یہ کیس لے کر کون گیا تھا؟ اس کا لڑکا۔ تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب باپ نے یہ اشعار پڑھے تو ہمارے نبی نے اس کے گریبان پکڑ کر اس بیٹے سے کہا جاؤ، تمہارا مال، تمہاری جائیداد اور تمہاری سب چیزیں تمہارے والد کی ہیں۔ یعنی ایک باپ اپنی زندگی شرعی مسئلہ الگ ہے، باپ کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ باپ اگر بیٹے میں سے کچھ رقم لیں، کچھ رقم خرچ کر لیں یا کچھ چیزیں لیں تو ان کو اجازت ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی۔ اب آپ پوچھیں گے مفتی صاحب نے پوچھوا پڑے کہ وہ اگر اجازت ہے وہ ارامتی کرے لے لی جو لیوائی ہوں۔ اللہ کے بندو، جس نے پوری زندگی ہمارے لیے کھپائی ہو تو انسانیت اور اخلاق کی بات یہ ہے، شرعی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ شرعی مسئلہ آپ پوچھیں گے تو ایک الگ بات ہے کہ بھائی مسجد میں بیٹھ کر کاندا نہ کھاؤ، گاجر اور مولی نہ کھاؤ، تو یہ تو شریعت کا کہ بھائی یہاں گندگی ہوتی ہے تو منع ہے، لیکن آپ پوچھیں کہ کھا سکتے ہیں؟ ہم کھا تو سکتے، حرام تو نہیں۔ تو یہ ہے کہ شریعت مسئلہ الگ ہے اور جو ہے اخلاقی فریضہ الگ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہمیں دی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں کی خدمت جو شخص کرتا ہے اللہ اس کا دل پاک کر دیتا ہے اور اللہ کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے یہ بات لکھی ہے، آج لوگ زمانے میں یہ دیکھتے ہیں کوئی اللہ والا ہو، کوئی بڑا آدمی ہو، کوئی دیندار آدمی ہو، ایسا ڈھونڈتے ہیں، دعا کرانی ہے، میرا بزنس نہیں چلتا، میرا کاروبار نہیں چلتا، مجھے یہ پریشانی۔ اللہ کے بندو، اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو دنیا میں سب سے بڑے ولی ہیں جس سے تقدیر بدل جاتی ہے، جس سے ہماری زندگی بن جاتی ہے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والد کی رضا میں اللہ کی رضا۔ ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ والدہ کی قدموں کے نیچے اللہ نے جنت چھپا کر رکھی۔ یہ کیوں بیان کیا؟ تاکہ ان کی عظمت پتہ چلے کہ ہم کتنے ہی بڑے ہو جائے، باپ سے بڑا کوئی نہیں ہوتا، بیٹا بیٹا ہی رہتا ہے۔ زندگی میں ایک واحد ہستی ایسی ہے، یہ میری بات یاد رکھنا، زندگی میں واحد ایک ہستی ایسی ہے جو چاہتی ہے کہ اپنے سے آگے نکل جائے، وہ باپ ہے۔ واحد ایک ہستی ایسی ہے جو اپنا باپ چاہتا ہے اپنے بیٹے کے لیے، ورنہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ مجھ سے آگے نکل جائے۔ ایک باپ ہے، یہ ایک دنیاوی باپ جو دنیا میں رہتے ہوئے، اور دوسرا شخص روحانی استاد، روحانی ہمارے شیخ۔ لیکن اصل تو حقیقت وہی ہے کہ دنیاوی اور دینی اعتبار سے اگر کوئی فائدہ چاہتا ہے تو ایک والد ہی ایسی ہستی ہے جو یہ اپنے دل میں خیال کرتا ہے بھلے میں پیچھے رہ جاؤں، میرا بیٹا مجھ سے آگے نکل جائے، میری بیٹی مجھ سے آگے نکل جائے۔ یہ والدین کی عظمت اور مقام ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، دیکھو کہ ان کی عظمت اور ان کی خدمت یہ لوگ کیسے کرتے تھے۔ امام زین العابدین کون ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت حسین کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اور حسین کے بیٹے کون ہیں؟ امام زین العابدین رحمۃ اللہ۔
دیکھو ان کی سوچ کہاں تک جاتی. یہ فرماتے ہیں میں نے کبھی زندگی میں ایک برتن میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا. پوچھا گیا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ اس لیے کہ میری والدہ کی نظر ایک برتن میں ہم دونوں بیٹھے ہو، جس لقمے پر میری والدہ کی نظر پڑے، خدا نہ خواستہ اللہ ایسا نہ کرے، وہ لقمہ میں اٹھا لوں، یہ برداشت مجھے نہیں ہے. یہ عظمت ان کے دل میں تھی، تب اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون ہے؟ جس مسلک کو ہم فالو کرتے ہیں، جس مسلک کے اعتبار سے ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ، روزہ، عبادات کے معاملے میں جس کی اتباع کرتے ہیں، ان کی یہ شخص وہ ہیں جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے مجتہد ہیں، بہت بڑے جو ہیں امام ہیں، فقیہ ہیں. لیکن ان کی والدہ، ان کی اماں جو ہے وہ کیا کرتی تھی؟ امام ابو حنیفہ کو کوئی مسئلہ نہیں پوچھتی. جیسے میں عالم ہوں، میرے ابا مجھے مسئلہ نہیں پوچھتے، مجھے دل میں ارے یار اپنا گھر میں آٹھا موٹا مفتی نہ باہر پوچھیا کرے. امام ابو حنیفہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی اعظم، اس کے باوجود ان کی اماں جو ہیں ان کو مسئلہ نہیں پوچھتی تھی، بلکہ ابن عمر بن زر رحمۃ اللہ علیہ کو مسئلہ پوچھتی. اس زمانے کے وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، ان کو مسئلہ پوچھتی تھی. تو امام صاحب اپنے دل میں ایسا نہیں کہتے تھے کہ اماں میں تو اپنا موٹو مفتی کو دیا نا وہ پوچھا کر گرما سے، یہ نہیں کہتے تھے، بلکہ اپنی والدہ کے حکم پر دوسرے لوگوں کے پاس، عمر بن زر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے، ان کو مسئلہ پوچھتے. عمر بن زر رحمۃ اللہ علیہ کہتے اپنے زمانے کے تم اتنے بڑے امام ہو اور مجھ جیسے کا کیا، یعنی یہ کہ اتنے بڑی ہستی اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں میرے والدہ کا حکم ہے اور قرآن میں ہے کہ والدین کے ساتھ اونچی آواز میں ریٹن کوئی جواب دینا نہیں. تو میں اس حکم پر عمل کرتے ہوئے جو ہے میری والدہ نے کہا میں کیا ہوں، میری والدین کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، ان کی وجہ سے اس دنیا میں آیا ہوں، انہوں نے حکم دیا میں آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے آتا ہوں. تو مسئلہ وہاں سے معلوم کر کے اپنی والدہ کا بتاتے تھے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ رات کو والدہ کی خدمت کر رہے تھے. اتفاق ایسا ہوا والدہ نے کہا کہ بیٹا سفیان ثوری بہت بڑے محدث، ایسے ہی نہیں بنتے ہیں، بہت بڑے محدث ہے سفیان ثوری. وہ بیان کرتے ہیں کہ جو ہے میری والدہ نے کہا بیٹا پانی لے کر آؤ. عمر والی تھی، پانی لینے گئے، اتنی دیر میں تو والدہ سو گئی. پوری رات یوں ہی پیالہ کھڑے کھڑے اپنے ہاتھ میں رکھا اور یہ دل میں سوچا میری والدہ اٹھے گی، پانی کا حکم دیا تھا، پانی نہیں ملا، میری والدہ ناراض ہو جائے گی اور یہ مجھے برداشت نہیں ہے. پوری رات کھڑے رہے. جب صبح کو دیکھا تو سفیان سے کہا آپ تو یہی کھڑے ہیں. کہا والدہ آپ نے پانی منگوایا تھا. ہم نے تو جاؤ میں نے وہ کام سے میں تو وہ بزی ہوں. اپنے والدین کو اس طرح جواب نہ دو بلکہ ان کی خدمت کر لو. اللہ رب العزت ہماری زندگی کو بہتر بنا دے گا. یہی جس کی ہم حدیثیں نقل کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد بات ختم ہے. امام بخاری کو جانتے ہیں؟ بخاری شریف اور قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر ہے تو وہ بخاری کی ہے اور دیگر کتابیں ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھنے کی روشنائی چلی گئی، بینائی ختم ہو گئی. بچپن میں ان کی والدہ بڑی عابدہ زاہدہ تھی، بڑی عبادت کرنے والی. رات کو تہجد میں اٹھی اور اللہ سے دعا مانگی اللہ میرے بیٹے کی بچپن میں ہی تو نے بینائی ختم کر دیا، وہ دیکھ نہیں پاتا ہے، نابینا ہو گیا. اللہ سے جب گڑ گڑا کر دعا مانگی، ماں کی دعا رنگ لائی اور آسمان سے عرش چیر کر اللہ کے یہاں قبولیت اپنا لی. اور یہی وہ امام بخاری ہے جن کو فرشتے نے خواب میں یہ بشارت دی کہ آپ کے بیٹے کی بینائی کو لوٹا دیا گیا. صبح کو دیکھا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دیکھنے والے بن گئے اور جو ہے پھر امام بخاری بنے. یہ کس کی وجہ سے ہوا کہ جو ہے ماں باپ کی دعا اور ان کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، یہ ہماری زندگی کو بہترین بنانے کا ذریعہ. تو جو ہے ہم سب یہ نیت کریں کہ جو ہے ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے اور جن کے والدین نہیں ہیں
ان کے بارے میں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں ایک دعا لکھی ہے، اس سے پہلے بھی میں نے پڑھ کر بتائی تھی، آپ وہ دعا بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں یا میرے پاس لے سکتے ہیں، آپ دعا سن لیں۔ الحمدللہ رب العالمین رب السماوات والارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ آپ بیٹھے یہ نیت کریں کہ امام صاحب نے جو دعا پڑھی ہم اپنے والدین کو اس کا ایصال ثواب پہنچاتے ہیں۔ لکھا ہے بخاری کی شرح میں کہ اگر یہ نیت کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کا ثواب اتنا عطا فرماتے ہیں کہ والدین کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا